بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، قمری ہجری سال کا آغاز محرم کے مہینے سے ہوتا ہے۔ اس مہینے کی بعض فضیلتیں حدیث میں بیان کی گئی ہیں اور تاریخی اعتبار سے بھی اس مہینے سے بعض واقعات منسوب ہیں جن کی بنا پر ہمارے سماج میں کچھ کام رائج ہیں۔ آج کی گفتگو میں ان نکات پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ حدیث میں کن کاموں کا تذکرہ کیا گیا ہے جن کی انجام دہی کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور کون سے کام ہمارے سماج میں رائج ہیں جو دینی اور شرعی اعتبار سے درست نہیں ہیں۔ سال کے 4 مہینوں کو حرام مہینے یعنی محترم مہینے کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک مہینہ محرم بھی ہے۔ حرام مہینے اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ عربوں میں جنگ و جدال کا بہت جب ماحول تھا، اس زمانے میں بھی انہوں نے ان 4 مہینوں میں جنگ نہ کرنے کا اور امن و امان سے رہنے کا ایک متفقہ عہد کر رکھا تھا۔ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے حج اور عمرہ کے تھے۔ ان مہینوں میں عربوں کے درمیان یہ متفقہ بات تھی کہ ان میں کسی طرح کی کوئی جنگ، لڑائی جھگڑا نہیں کیا جائے گا۔ اس زمانے میں قافلوں کو لوٹ لیا جایا کرتا تھا، لیکن ان مہینوں میں اس طرح کی تمام حرکتیں بند کر دی جاتی تھیں۔ اس کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ التوبہ کی آیت نمبر 36 ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم۔ اللہ تعالیٰ نے جب سے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے، اس کے نزدیک مہینوں کی گنتی تو 12 ہے۔ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، ان میں سے 4 مہینے محترم۔ حدیث میں نوافل روزوں کے تعلق سے محرم کے مہینے کی بڑی فضیلت آئی۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے ہیں۔ چنانچہ محرم کی فضیلت اس سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ قرار دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ محرم کے مہینے کا کسی خاص دن کا روزہ ہی اہم نہیں ہے، بلکہ پورے مہینے کے روزے اہم ہیں۔ کوئی شخص اس مہینے میں جتنا زیادہ سے زیادہ نوافل کے روزوں کا اہتمام کر سکتا ہو اسے کرنا چاہیے، لیکن خاص طور سے ماہ محرم کی 10 تاریخ کے روزے کی بھی بہت اہمیت ہے، فضیلت ہے۔ حدیث میں اس کا بھی تذکرہ آتا ہے۔ عربی زبان میں عشر کہتے ہیں 10 کو، تو عاشورہ کا مطلب ہے 10واں دن۔ اسی وجہ سے محرم کی 10 تاریخ کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے۔ اور اسلام آنے سے پہلے عربوں میں بھی محرم کی 10 تاریخ کو یعنی عاشورہ کو روزہ رکھنے کا معمول تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ عربوں کے نزدیک، مکہ میں رہنے والوں کے نزدیک خانہ کعبہ کی غیر معمولی اہمیت تھی، اور وہ لوگ محرم کی 10 تاریخ کو ہر سال غلاف کعبہ تبدیل کیا کرتے تھے۔ اس مناسبت سے وہ اس دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب تک آپ مکہ میں رہے 10 محرم کو روزہ رکھتے رہے، اور صحابہ کرام بھی رکھتے رہے۔ جب آپ نے اور صحابہ کرام نے مدینہ ہجرت کی تو وہاں بھی آپ کا یہ معمول رہا، 10 محرم کو آپ روزہ رکھتے رہے۔ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی غیر معمولی تاکید کی جاتی تھی۔ شروع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو زور دے کر عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا کرتے تھے، لیکن بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اس کے بعد عاشورہ کا روزہ رکھنے کی جو تاکید تھی وہ ختم ہو گئی۔ اس کا استحباب تو باقی رہا، لیکن عاشورہ کا روزہ رکھنے کی جو تاکید کی جاتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حکم دیا کرتے تھے، وہ تاکید ختم ہو گئی۔ اور بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے لوگوں کو اختیار دے دیا کہ جو چاہے روزہ رکھے، جو چاہے روزہ نہ رکھے۔ البتہ آخر تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود
پابندی سے عاشورہ کا روزے کا اہتمام جاری رکھا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن روزوں کو تلاش کر کے جان کے کہ وہ تاریخ کب آئے گی، جن روزوں کا اہتمام کرتے تھے اس میں سے ایک عاشورہ کا روزہ بھی تھا۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ میں جو یہود تھے وہ بھی عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ اس دن کیوں روزہ رکھتے ہو؟ یہود نے یہ جواب دیا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اور ان کی پوری قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے عذاب سے نجات دی تھی۔ اس دن فرعون غرق ہو گیا تھا، اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات ملی تھی، اس کے شکرانے میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، تو میں تو تم سے زیادہ اس بات کا حق رکھتا ہوں کہ میں اس کی خوشی مناؤں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدنی زندگی میں بھی برابر اس کا روزہ رکھتے رہے۔ آپ نے صحابہ کو تو اختیار دے دیا تھا کہ جو چاہے روزہ رکھے، جو چاہے نہ رکھے، لیکن آپ خود برابر روزے کا اہتمام کرتے رہے۔ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وفات سے 1 سال پہلے، جب کہ یہود کی مخالفتیں بہت زیادہ بڑھ گئی تھیں، اسلام اور مسلمانوں سے ان کی دشمنیاں بہت بڑھ گئی تھیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگلے سال میں 9 عاشورہ کا روزہ رکھوں گا۔ اس کا مطلب کیا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 10 کو روزہ نہ رکھنے کا اور 10 کی جگہ پر 9 کو روزہ رکھنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا؟ محدثین نے اس کی تشریح میں کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے یہود کی مشابہت سے بچنے کے لیے یہ اندیہ ظاہر کیا تھا کہ آپ 9 کو بھی رکھیں گے روزہ، 10 کو بھی رکھیں گے۔ بہرحال اگلے سال محرم آنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ چنانچہ عاشورہ کے سلسلے میں علماء کے کئی موقف ہیں۔ پہلا موقف یہ ہے کہ چونکہ اب یہود کی مشابہت ختم ہو گئی ہے، اس لیے صرف ایک دن 10 محرم عاشورہ کا روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ عاشورہ کے دن کے ساتھ کسی ایک دن کا روزہ ملانا چاہیے۔ حدیث میں چونکہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 کو رکھنے کا بھی اندیہ ظاہر کیا تھا، اس لیے بہتر ہے کہ 9 اور 10 2 دن روزہ رکھا جائے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ ایک دن ملانا ہے عاشورہ کے ساتھ تو بعد کا دن بھی ملایا جا سکتا ہے، گویا کوئی چاہے تو 10 اور 11 2 دن کا روزہ رکھ سکتا ہے۔ اور چوتھا قول ایک یہ بھی ہے کہ بہتر ہے کہ تینوں دن یعنی 9 10 11 3 دن کا روزہ رکھا جائے۔ بعض حدیث میں عاشورہ کے روزے کی فضیلت بھی بیان کی گئی۔ یہ فضیلت ہے کہ عاشورہ کا روزہ رکھنے سے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس مضمون کی ایک بہت طویل حدیث ہے جس میں روزے کی مختلف صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے جو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص پوری زندگی روزہ رکھے، کبھی ناغہ ہی نہ کرے، وہ کیسا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صام ولا افطرا، اس کا روزہ رکھنا بھی بیکار ہے، روزہ نہ رکھنا بھی بیکار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند کیا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ کوئی شخص 2 دن روزہ رکھے، پھر 1 دن ناغہ کر دے، پھر 2 دن روزہ رکھے، پھر 1 دن ناغہ کر دے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالی انداز میں پوچھا کیا کوئی ایسا بھی کر سکتا ہے؟ کوئی آپ نے اس کو بھی ناپسند فرمایا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ کوئی شخص 1 دن روزہ رکھے، 1 دن روزہ نہ رکھے، پھر دوسرے دن روزہ رکھے، پھر اگلے دن روزہ نہ رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صوم داؤد، اور میری خواہش ہے کہ میں ایسا کیا کروں۔ اسی حدیث میں آگے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ہر مہینے کے 3 روزے رکھے اور رمضان کے روزے رکھے تو گویا کہ اس نے زندگی بھر کا روزہ رکھا۔ دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ 3 دن اللہ کے وسلم کا معمول تھا کہ آپ ایام 20 چاند کی 13ویں 14ویں 15ویں کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسی حدیث میں ہے کہ آپ نے یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت بیان کی اور فرمایا کہ جو شخص عرفہ کا روزہ رکھے گا اس کے 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے دونوں گناہ بخش دیے جائیں گے۔ آخر میں آپ نے عاشورہ کے دن کی فضیلت بیان کی کہ اس سے پچھلے 1 سال کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ جہاں تک گناہوں کی بخشش کا تعلق ہے، اس سلسلے میں یہ بات واضح رہنی چاہیے
کہ اس سے مراد چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، گناہ صغیرہ ہوتے ہیں۔ کبیرہ گناہ کی معافی کے لیے توبہ شرط ہے۔ اگر کسی نے کسی کا حق مارا ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، تو اس سے معافی مانگنا شرط ہے، اس کے بغیر کبیرہ گناہ معاف نہیں ہو سکتا۔ 10 محرم کی ایک اہمیت یوں بھی ہے کہ اس تاریخ میں سن 61 ہجری میں حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دردناک واقعہ پیش آیا تھا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد ان کے بیٹے یزید کی حکومت آئی تھی۔ اس نے تمام لوگوں سے بجبر اپنے بیعت لینے کا ارادہ کیا۔ چند صحابہ نے اس کی بیعت سے انکار کیا، ان میں سے ایک حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ جبری بیعت درست نہیں ہے اور یہ خلافت کے تصور کے خلاف ہے، تو گویا کہ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ خلافت سے ملوکیت کی طرف منتقلی ہو رہی ہے، اس لیے انہوں نے یزید کی بیعت سے انکار کیا اور بالآخر وہ اپنے خاندان کے ساتھ نکلے اور اس طرح ان کی شہادت کا اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان کی شہادت کا ایک دردناک واقعہ پیش آیا۔ اس تعلق سے بس ایک بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام حسین کی شہادت کو یاد کیا جائے، اس کا تذکرہ کیا جائے، انہوں نے جو انقلابی کام کیا اس کے فضائل بیان کیے جائیں، انہوں نے یزید سے بیعت کیوں نہیں کی تھی اس کے اسباب پر روشنی ڈالی جائے۔ لیکن اس معاملے میں افراط و تفریط کا جو رویہ اختیار کیا جاتا ہے اس سے بچنا چاہیے۔ اس زمانے میں بہت سے صحابہ کرام موجود تھے، ان میں سے خاصی تعداد نے فتنے کے اندیشے سے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ بہت سے لوگوں نے اس وقت کے حکمراں کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی۔ اس بنا پر کوئی ایسی بات نہ کہی جائے جو کہ دوسرے صحابہ کی شان کے اور ان کی عظمت کے خلاف ہو۔ امام حسین کی شہادت کو یاد کرتے ہوئے بہت سے کام ہمارے سماج میں رائج ہو گئے ہیں۔ امت میں جو 2 مسلک یا فرقے وجود میں آئے ہیں، شیعہ اور سنی حضرات، دونوں بہت سے ایسے کام انجام دیتے ہیں جن کی دینی اور شرعی کوئی حیثیت نہیں۔ امام حسین کی شہادت کا غم منایا جاتا ہے، ماتم کیا جاتا ہے، تعزیہ داری کی جاتی، علم نکالے جاتے ہیں، دلدل نکالے جاتے ہیں، زنجیری ماتم کیا جاتا ہے، آگ پر ماتم کیا جاتا ہے۔ یہ سارے وہ کام ہیں جن کی دین و شریعت سے کوئی سند حاصل نہیں ہے۔ ابتدائی صدیوں میں ان کا رواج نہیں تھا۔ کئی 100 سال کے بعد بیان کیا جاتا ہے کہ کسی صفوی حکمران نے ان چیزوں کو رواج دیا اور اس کے بعد سے اس میں برابر اضافہ ہوتا گیا، یہاں تک کہ اب یہ چیزیں ایسا لگتا ہے کہ دین کا جز بنا دی گئیں۔ ان کاموں کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، ان کی حیثیت محض رسم و رواج کی ہے۔ ان سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ امام حسین کی شہادت چونکہ محرم کی 10 تاریخ کو ہوئی تھی، تو نہ صرف اس تاریخ کو بلکہ پورے محرم کے مہینے کو مسلمانوں میں منحوس مہینہ سمجھا جاتا ہے۔ ایک یہ بھی غلط چیز ہمارے سماج میں رائج ہو گئی ہے، چنانچہ اسی وجہ سے خوشی کی کسی تقریب کا انعقاد محرم میں پسند نہیں کیا جاتا ہے۔ نکاح، عقیقہ یا اور کوئی خوشی کا کوئی موقع ہو تو اس کو کوئی کسی طرح کی کوئی تقریب، جشن، اجتماع محرم میں کرنے سے گریز کیا جاتا ہے، اس لیے کہ ذہنوں میں یہ تصور بیٹھا ہوا ہے کہ اس مہینے کو یہ مہینہ اچھا نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے، منحوس ہے۔ یہ تصور بھی اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ کوئی دن، کوئی مہینہ شریعت میں منحوس نہیں ہے، اور اس وجہ سے کہ اس تاریخ میں کوئی تاریخ میں اسلامی تاریخ میں کوئی خاص واقعہ پیش آ گیا تھا، اس بنا پر اسے منحوس قرار دینا صحیح نہیں ہے۔ خود امام حسین کے والد حضرت علی ابن ابی طالب شہید کیے گئے، اس سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، اس سے پہلے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، اس سے پہلے حضرت حمزہ ابن عبد المطلب کی شہادت کا واقعہ پیش آیا،
اسلامی تاریخ تو شہادتوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن اس بنا پر کہ کسی تاریخ میں کسی صحابی کی شہادت ہوئی ہے، اس تاریخ کو یا اس مہینے کو منحوس نہیں قرار دیا گیا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ اس زمانے میں اسی وجہ سے شوال کے مہینے کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر فرمایا کہ میری شادی شوال ہی میں ہوئی، میری رخصتی بھی شوال ہی میں ہوئی، اس کے باوجود میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی تھی۔ صحیح مسلم میں یہ روایت ہے۔ ساتھ ہی راوی یہ بھی کہتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ اپنے خاندان کی لڑکیوں کی شادی خاص طور سے شوال ہی کے مہینے میں کیا کرتی تھیں۔ اس طرح انہوں نے اس جاہلی تصور کو توڑنے کی کوشش کی کہ شوال کا مہینہ منحوس نہیں ہے۔ اسی طرح اگر سماج میں یہ رائج ہو جائے کہ ماہ محرم کا مہینہ کسی وجہ سے، کسی واقعے کی وجہ سے منحوس ہے، تو ہمیں اس تصور کو بھی غلط قرار دینا چاہیے اور محض ذہن میں بیٹھے اس غلط تصور عقیدے کی وجہ سے اس میں اپنے معمولات کے کاموں سے اجتناب نہیں کرنا چاہیے۔ ماہ محرم کے تعلق سے یہ چند باتیں عرض کی گئیں، اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس مہینے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔